اگرچہ یہ نسبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے یہ اعزاز کا باعث ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، لیکن یہ کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی اولاد ضرور ہی عزت اور احترام کے لائق ہو اور مخلوق اس کی قدر اور توقیر کرنے پر مجبور ہو۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اولاد نبی عزت کا ایک سبب ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کی عزت اور توقیر کی جائے، لیکن ایک یہی سبب کافی نہیں ہوتا بلکہ اور بھی اسباب ہیں۔ آپ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں، آپ کو تاریخ میں ایسے حالات ملیں گے، آپ کو وہ حالات بتائیں گے کہ نبی یا رسول کی محض اولاد ہونا ہی اس کی تعظیم اور تکریم کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ واجب الاحترام اور قابل عزت ہونے کے لیے اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اسباب شامل حال نہیں ہوتے تب تک بات نہیں بنتی ہے۔ صرف نبی کا اولاد ہونا یا کسی ولی کی اولاد ہونا یہ باعث بے شک یہ بھی ایک عزت اور احترام کے لائق بات ہے، لیکن صرف اس بات سے اللہ کے نبیوں کے بیٹوں کی یا اللہ کے اولیاء کے بیٹوں کی عزت کرنا، لیکن ان کے کردار سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا نبیوں جیسا یا اولیاء جیسا کوئی ہمیں عکس نظر نہ آئے تو پھر وہ عزت اور احترام کے لائق نہیں ہوتے۔ آپ مثال کے طور پر حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے قوم نے جب آپ کو جھٹلایا، جب آپ کی قوم نے آپ کی نافرمانیاں کی اور سرکشیوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ کا عذاب آنے لگا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ سے وعدہ لیا کہ اے میرے پیارے نوح میں آپ کے اہل و عیال کو بچاؤں گا۔ پھر چنانچہ طوفان آ گیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی تھی وہ تیرنے لگی، لیکن ان کا جو حقیقی بیٹا تھا اس کا نام تھا کنعان، وہ اس کے اندر اس سیلاب کے اندر طوفان کے اندر غرق ہو گیا۔ تو آپ نے بارگاہ خداوند کے اندر عرض کی، یا میرے رب تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ بے شک اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ تیرے اہل وہ ہیں جو تیرے ساتھ کشتی پر سوار ہیں اور وہ تیرا ساتھ دے رہے ہیں۔ پس نوح علیہ السلام کا بیٹا چونکہ باپ کے سایہ ہدایت سے دور رہا، کافروں کی صحبت میں رہا، مشرکین اور منکرین سے مل کر اس نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا انکار کیا اور اس کے نبی کے حکموں اور فرمانوں کا مذاق اڑاتا رہا، اس لیے وہ فرزند رسول ہونے کے باوجود وہ غرق ہو گیا، اور اس کا یہ جو گھمنڈ تھا کہ میں اللہ کے نبی کا بیٹا ہوں، اس کا یہ گھمنڈ بھی جو ہے اسی سیلاب کے اندر اسی طوفان کے اندر غرق ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے بیٹے نے برو کی صحبت اختیار کی تو اس کی وجہ سے اس کا نبوت کا خاندان چھوٹ گیا، اور ادھر اصحاب کہف کی خدمت ایک کتے نے کی، اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کی نسبت کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی دے کچھ نہیں سکتے، اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، تو ان کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، اس نے دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا تو اللہ نے اس سے نبوت کا خاندان چھین لیا، اور ادھر اصحاب کہف کا جو کتا ہے اللہ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی ہوئی ہے۔